بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ کتاب ہم پڑھ رہے ہیں دارالآخرہ آیت اللہ دستغیب کی، کہ جس میں انہوں نے سورہ واقعہ کی تفسیر کو اپنے انداز میں بیان کیا ہے۔ آئیے اگلے درس نمبر 13 کی طرف چلتے ہیں، صفحہ نمبر 116۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ کلام کا مقصد بیداری اور آخرت کے سامان کا بندوبست کرنا۔ انسان دنیا میں مسافروں کی طرح ہے، کچھ دیر عالم غربت میں ٹھہرا ہے اور پھر دوبارہ اپنے وطن کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ کچھ سرمایہ تھا جس سے سوادگیری کر رہا تھا۔ عمر عزیز وہ گراں بہا سرمایہ ہے جو کہ اس دار غربت یعنی دنیا میں ختم ہو جائے گا، تاکہ حیات و زندگی مدت بھر کے بعد مل سکے۔ یہ وہ روز ہوگا جب کہ کافر آرزو کریں گے کہ اے کاش ہم خاک ہوتے اور بشر ہوئے ہوتے، تو اے کاش اس کا تدارک کرنے کو مل جاتا، اور ایک عمر کے علاوہ دوسری عمر نہیں ہے، اور کسی کی عمر اور زندگی بنیاد کے بعد دوبارہ لوٹائی نہ جائے گی، اگرچہ بہت ہی آرزو اور التماس کریں گے۔ اس کا ریفرنس دیا گیا ہے کہ خدا نے بھی اس کے اوپر بات کیا ہے دوسری صورتوں کے اندر، اور ریفرنس نیچے دیا گیا ہے نمبر 1، یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، سورہ نمبر 88 آیت نمبر 33، اور دوسرا ریفرنس ہے رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، سورہ نمبر 23 آیت نمبر 99۔ ان بیانات کا مقصد جو ان راتوں کو بیان ہونا ہوں گے، یہ درس کے کہنے اور سننے والے آخرت کی فکر کریں اور آخرت کے سامان کا بندوبست کریں۔ آیا کبھی سوچا ہے کہ ہم اصحاب یمین سے ہیں، یا خدا نہ کرے اصحاب شمال؟ ابھی دیر نہیں ہوئی ہے اور وقت ابھی نہیں گزرا، ابھی تدارک کریں اور گزشتہ کی تلافی کرائیں۔ اگلی ہیڈنگ، کیا کام و کاج کے پیچھے نہ جائیں۔ بعض لوگ اس موعظے کو سنتے ہیں، ان کی ہوائے نفسانی ان کو اس بات کے کہنے پر ابھارتی ہے کہ دنیا کو کیا کریں، کیا دنیا کی زندگی میں جستجو کا تدارک نہ کریں، یعنی کاروبار زندگی میں مشغول نہ ہوں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر دنیا کو آخرت کے لیے چاہتے ہو تو میں بہت کم ایسوں کو جانتا ہوں کہ اس طرح کے ہوں، تو یہ دنیا خود بخود آخرت کے حساب میں ڈال دی جائے گی۔ جو شخص بھی اپنے کام پر جاتا ہے اور کام کرتا ہے، کسب، تجارت، صنعت، یہ تمام کی تمام چیزیں خدا کے امر کی اطاعت کے لیے ہونی چاہیے۔ القادل علی عیالہ کا مجاہدہ فی سبیل اللہ، یعنی جو بھی شخص اپنے عیال کے لیے روزی کماتا ہے، ایسا ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ، معیشت یعنی معاش کے حصول میں مشقت کرنا عبادت ہے۔ اگرچہ خداوند ہر جاندار کے رزق کا ضامن ہے، ریفرنس ہے سورہ نمبر 11 آیت نمبر 6، اور حکمت اور مصلحتوں کی وجہ سے دستور دیتا ہے کہ بندہ کام کاج میں مشغول رہے اور روزی کمائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا روزی دینے کے لیے میرے اور تمہارے کام کا محتاج ہے، البتہ انسان کو وقت روزی کمانے کے لیے صرف کرنا چاہیے، لیکن اتنا بھی نہ ہو کہ صرف کمانے کا حریص ہو اور اس کا تمام ہم و غم اس دنیاوی زندگی کے لیے ہو اور آخرت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ انسان کا عمدہ کام یہ ہے کہ وہ آخرت کے سفر کی جستجو کرے، اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ یہ قرآن سے ریفرنس ہے اس بات کا، سورہ نجم 54 آیت نمبر 39 سے 41۔ ایک مومن اپنے دوسرے مومن کا بازو ہوگا۔ ہم جیسا کہ پہلے کہہ چکے ہیں، لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا گروہ جن کے رگ و خون میں معارف الہی ہیں، انہوں نے یقین کر لیا ہے کہ وہ دوسرے عالم کے لیے ہیں، آخرت اور خدا کے بارے میں کسی قسم کی غفلت نہیں رکھتے، یہ سابقین کا گروہ ہے۔ دوسرے گروہ جو کہ پہلے گروہ کے مقابلے میں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ادراک عالم میں خاک اور مادہ سے تجاوز نہ کر سکا ہے اور ہوائے نفسانی کے پیروکار ہیں، اور گمان کرتے ہیں کہ جانوروں کی طرح ان کا بھی حساب و کتاب نہیں۔ یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے جس میں مر جائیں گے اور دوبارہ کہیں نہیں جانا۔
انہوں نے خدا کو فراموش کر دیا ہے اور خدا نے بھی انہیں فراموش کر دیا ہے. یہ اپنی سعادت اور اصلاح کی فکر میں نہیں ہے، حقیقت میں انہوں نے خود کو بھلا دیا ہے. اس کا ریفرنس موجود ہے سورہ 33 آیت نمبر 37، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. سورہ عصر کی بھی آیت کا ریفرنس موجود ہے. یہ ریفرنس ہے سیکنڈ جو بھی آگے آئے گا. تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ جو دوسرا گروہ ہے کہ جنہوں نے خدا کو فراموش کر دیا ہے اور خدا نے بھی ان کو فراموش کر دیا ہے. تیسرا گروہ جو کہ پہلے اور دوسرے گروہ کے درمیان کا ہے، یہ اصحاب یمین میں سے ہیں. یہ لوگ انجام رکھتے ہیں اور 100% آخرت کے سفر کا سامان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کبھی انہیں شیطان کا لشکر زمین پر مار دیتا ہے اور اس وقت یہ اپنے ہوائے نفسانی کو نہیں کچل پاتے، یعنی گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. نصیحتیں اور مواعظہ مومنین کے لیے ہیں تاکہ اس سے قوت حاصل کر سکیں اور شیطان سے مقابلہ کر سکیں. روایت میں ہے مومن کا بازو ہے اور اپنے برادر ایمانی کی مدد کرتا ہے، اور یہی وعظ و نصیحت اور سفر آخرت کی یاد دہانی حق رفاقت ادا کرتا ہے. اور قرآنی حکم کی تعبیر کے مطابق حق بات کی نصیحت اور صبر کی تلقین یعنی سفارش کرنا حق و بندگی خدا کی یا صبر کی تلقین کرنا مصیبت کے وقت، یہ وہ راہ ہے جس سے خسارے سے بچا جا سکتا ہے. یہاں پر یہ ریفرنس آتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، سورہ عصر آیت نمبر 5. مثلا اپنے دوست سے کہے کہ راتوں کو اٹھ کر 1-2 گھنٹے اپنے آخرت کے سفر کے لیے سامان مہیا کرتے رہو. اور کیا تم نے نہیں سنا ہے کہ جو بھی تمام رات سوتا رہے تو کل روز قیامت مفلسی کی حالت میں محشور ہوگا. اگلی ہیڈنگ، خدا اصحاب یمین کی مدد فرمائے گا. اصحاب یمین نہ سابقین کی طرح ہیں کہ کاملاً خیر کی طرف آ جائیں، اور نہ اصحاب شمال جو کہ سابقین کے مقابلے میں ہیں کی طرح ہیں. ہاں البتہ ہدایت الہی کے اسباب من جملہ جن میں ایک رفیق صالح ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی کہا کہ اس کو موعظہ اور نصیحت کے ذریعے سے برے کاموں سے باز رکھتا ہے اور خداوند کریم مدد کرتا ہے، اگرچہ شیطان کا ہاتھ پاؤں مارتا ہے کہ انہیں اصحاب شمال میں سے بنائے، لیکن خداوند کریم اپنے لطف و کرم سے ملائکہ کے الہام سے اسے سنبھالتا ہے. لیکن اگر خود ہی ہدایت کو قبول نہ کرے تو اور بات ہے. مروی ہے کہ آدم علیہ السلام کو خلق کرنے کے بعد شیطان کی دشمنی ان سے اور ان کی اولاد سے ہو گئی. آدم نے عرض کی کہ پروردگار میری اولاد ضعیف اور ناتوان ہے اور شیطان بھی ان پر مسلط ہے. تو ندا آئی کہ ہر شیطان کے مقابلے میں ایک ملک کو بھی خلق کروں گا، ملک یعنی فرشتے کو بھی خلق کروں گا، شیطانی وسوسے کو الہام کے ذریعے سے برطرف کرنے کے. اگلی ہیڈنگ، مولا علی کی فریاد رسی کرنا فضل خدا کا نمونہ. روز قیامت جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو اصحاب یمین زحمت میں پڑ جائیں گے، خصوصاً مظالم اور حق الناس کے حوالے سے. خداوند کریم نے اپنی رحمت کے لیے اس کا اسباب بھی مہیا فرمایا ہے، چونکہ خدا کی رحمت سے دل کے خوشحال ہونے کا موجب ہے. اس کا ایک نمونہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. بحار الانوار کی 3 جلد شفاعت کی بحث میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے ایک مفصل روایت نقل ہوئی ہے جسے ہم عرض کرنا چاہتے ہیں. جب محبان اہل بیت رک جائیں گے اور ان کی حرکت ختم ہو جائے گی ان حقوق کی وجہ سے جو ان کی گردنوں پر تھے، تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان کی فریاد رسی کریں گے اور اپنے اعمال میں سے ایک عمل اپنے محبان کو اور دوستوں کو دیں گے جو کہ تمام دوستوں پر تقسیم ہو جائے گا، اور امام سب کی فریاد رسی کریں گے، اور حضرت کا وہ عمل ایک سانس لینا ہے لیلۃ المیت کے موقع پر، یعنی جس رات حضرت علی علیہ السلام پیغمبر کی بستر پر سوئے ہیں. سبحان اللہ. اگلی ہیڈنگ، شیعوں پر فضل خداوندی اور فضل اہل بیت علیہ السلام. جس رات امام عالی مقام پیغمبر کی جگہ سوئے اور اپنی جان کو راہ خدا میں فدا کرنے کے لیے آمادہ ہوئے اور اپنے اس عمل سے پیغمبر کو مشرکین کی طرف سے کسی بھی قسم کی گزن پہنچنے سے محفوظ رکھا اور خدا کا دین قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گیا، تو وہ ہر سانس جو کہ امام عالی مقام نے لی ہے تو ان کا ثواب خدا ہی جانتا ہے کہ جس کا ثواب تقسیم ہو کر کسی بھی مومن کے پاس جائے گا تو اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا اور ان کا درجہ بالاتر ہو جائے گا.
دوسری روایت جس کو سید بحرانی نے نقل کیا ہے کہ پیغمبر خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور زہرا سلام اللہ علیہ اور حسنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شیعوں اور محبوں کو یاد کیا، یہاں تک کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میں نے اپنے آدھے اعمال کو اپنی امت کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ علی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ میں اپنے آدھی اعمال کو اپنے شیعوں کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ اسی طرح زہرا اور امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی طرح کہا۔ تو جبرائیل نازل ہوئے اور عرض کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو جتنا تم عزیز رکھتے ہو اس سے بھی بیشتر میں عزیز رکھتا ہوں، لہٰذا ان کے گناہ معاف کر دیا کرتا ہوں۔ صرف ایک یہی امید کی کرن نہیں ہے، یہ کمزوری اور مکر و حیلہ شیطانی اور یہ بے عملی نہ جانے کہاں سے کہاں لے جاتی اور کہاں تک پہنچتے۔ سعدی من اقبال نرد کام، سعدی من اسخر من اقبال نرد کام، یک خوش ببخشند کہ ما تخم نکشتم۔ سابقین کو آخر میں ذکر کیوں فرمایا؟ اگلی ہیڈنگ دوبارہ آئے شریفہ کی طرف تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ والسابقون السابقون، اس کی علت کیوں ان کو آخر میں ذکر کیا گیا، یعنی پہلے اصحاب یمین، پھر اصحاب شمال اور پھر سابقین کا ذکر کیا گیا۔ کہتے ہیں کیونکہ خدا چاہتا تھا پہلے ان کی صفت کو بیان کرے، اس وجہ سے پہلے باقی دو گروہوں کا ذکر کیا اور سابقین کو آخر میں بیان کیا تاکہ ان کی توصیف بیان ہو۔ تفسیر میں جو کہ السابقون کی بیان ہوئی ہیں یہ کہ السابقون الی التوبہ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی طرف توبہ کرنے اور خدا کی طرف لوٹنے میں پہل اور سبقت کرتے ہیں۔ یہ لوگ مقرب خدا ہیں اور دوسروں سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ السابقون الی الخیرات السابقون الحساب، اسی طرح اپنے کاموں کو سستی سے انجام دینے والے آخرت میں بھی پیچھے رہیں گے، یعنی 1000 سال گزر جائے گا انہیں پولیس صراط کو پار کرتے کرتے۔ درس نمبر 13 کا اختتام ہوا۔ صفحہ نمبر 124 پر ہم پہنچ گئے ہیں۔ درس نمبر 14، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ ہیڈنگ ہے مقرب ہونا بہترین تعریف ہے۔ پروردگار عالم نے تینوں گروہ کی صفت اور تشریح بیان فرمائی۔ پہلے تو صفت سابقین کی ذکر فرماتا ہے، اسی مناسبت سے ان کا نام آخر میں لیتا ہے۔ پھر تینوں ناموں کے ختم ہونے کے بعد سابقین کی شرح اور توصیف بیان کرتا ہے، پھر اصحاب یمین، پھر اصحاب شمال کی۔ اولئک المقربون، یہ لوگ رب العالمین کے قریب ہیں۔ کوئی تعریف کے بارے میں اس سے بڑھ کر ہو ہی نہیں سکتی کہ سابقین مقرب خدا ہیں۔ مثال ظاہری ان لوگوں کے لیے جو کہ کم فہمیوں کو ہوں ملاحظہ کریں، کہتے ہیں فلاں شخص شاہ کے دربار تک پہنچ رکھتا ہے، اور اس شخص کی بزرگی اور اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اور اس کی شاہ کے ساتھ نزدیکی کو بیان کر دیتے ہیں، اور یہ مطلب قرب حقیقی رب العالمین کے بارے میں واقعیت پیدا کر لیتا ہے، یعنی حقیقی عظمت مقربین خدا کے لیے ہے۔ قرب معانی کے اعتبار سے، نہ کہ مادے کے اعتبار سے۔ روشن اور واضح ہے کہ خداوند عالم مادے سے منزہ و مبرہ ہے، وہ زبان و مکان نہیں رکھتا اور زمان و مکان کا خالق ہے۔ یہاں پر قرب منزلت اور مقام کے اعتبار سے ہے، مکان اور جگہ کے اعتبار سے نہیں۔ اسی وجہ سے ایک مفسر نے دلچسپ نکتہ بیان کیا ہے کہ آیت شریفہ میں لفظ المقربون فرمایا گیا ہے، المتقربون نہیں کہا، یعنی ان گروہ کا قریب ہونا خدا کا فعل ہے، ان لوگوں کا فعل نہیں ہے، یعنی تقرب وہ مقام ہے جو خدا نے ان کو عطا کیا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے تازہ نور اور خدا کے ساتھ گفتگو۔ یہ وہ مقام ہے کہ جس کا بیان نہیں۔ آیا صرف ایک روایت ہے جو بحر الانوار کی 3 جلد میں ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وہ مقربین جب بہشت میں چلے جائیں گے، ہفتے میں 1 مرتبہ انہیں دعوت دی جائے گی کہ وہ خدا سے قریب ہو سکیں
اور ایسا ہوگا کہ وہ بات کریں گے خدا سے کسی واسطے کے بغیر، اور خدا ان سے کلام کرے گا، خدا ان سے بغیر کسی واسطے خود کلام کرے گا۔ یہ لوگ اتنے منور ہو جائیں گے کہ جب واپس آ کر بولیں گے تو بہشتی سمجھ جائیں گے کہ یہ لوگ سابقین ہیں۔ جب یہ لوگ حوروں کے پاس آئیں گے تو وہ ان سے پوچھیں گے کہ یہ تازہ نور کیسا ہے، تو وہ جواب دیں گے کہ مکالمہ رب العالمین کی وجہ سے ہے، رب العالمین سے گفتگو کرنے کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ قرب الہی کے علاوہ جنت کے دوسرے فوائد۔ فی جنات النعیم، یہ اگلی آیت ہے۔ جنت میں بہشتی لوگ باغات میں نعمتوں سے بہرمند ہیں۔ مفسروں نے فرمایا ہے تاکہ اس بات کو سمجھائیں گے کہ قرب الہی کے علاوہ جو کہ روحانی نعمت ہے اور بھی نعمتیں اور لذتیں ہیں، اسی وجہ سے پروردگار نے اس آیت کو ذکر فرمایا ہے کہ جنتی لوگ حور اور جنتی غذاؤں سے بہرمند اور مستفید ہوں گے، اور ان نعمتوں کے علاوہ خدا کے قریب ہونے کی وجہ نعمت میسر ہوگی۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت کے مطابق بہشتی طعام 1,00,000 مزے رکھتا ہے، جس میں مومن کو ایک لمحے میں سارے کے سارے مزے ملیں گے اور سارے مزے چکھے گا اور اس سے بہرمند ہوگا۔ اگلی ہیڈنگ، سبقت کرنے والے گزشتہ امت میں زیادہ ہیں۔ آگے انہوں نے اس سے اگلی آیت کی غالباً عربی لکھی ہے، جی ہاں، آیت نمبر 13 ہے۔ سلتم من الاولین وقلیل من الآخرین، آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 14۔ بہت سارے پہلے والوں میں سے اور بہت کم تعداد میں آخر میں سے ہیں۔ یہ ترجمہ ہے ان دونوں آیتوں کا۔ سلطہ سے مراد گروہ ہیں، یعنی سابقین کا گروہ، پہلے والی امت جو کہ آدم علیہ السلام ابو البشر سے حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہے، یہ امت سابقہ میں ہے، جن میں سابقین یعنی سبقت کرنے والے زیادہ ہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے قیامت تک کی امت کو آخرین امت کہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے پیغمبر کو آخر الزمان پیغمبر کہتے ہیں۔ ان کی امت میں کم لوگ سبقت کرنے والے ہوں گے۔ یہ بات تو واضح ہے کہ 1,24,000 پیغمبروں کی امت کی تعداد اور ان کی پیروی کرنے والوں کی تعداد حضور کی امت سے زیادہ ہے، کیونکہ وہ صدیاں جو کہ گزشتہ پیغمبران میں گزری ہیں ایک طرف، جبکہ آخر الزمان پیغمبر میں جو صدیاں گزری ہیں وہ ایک طرف ہیں۔ لہٰذا ظاہر ہے کہ سابقین پیغمبر کی امت کی تعداد زیادہ اور سبقت کرنے والے بھی زیادہ ہوں گے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ دوسری امت میں سبقت لے جانا اس امت محمدی کے مقابلے میں برتر ہے، کیونکہ شیطان اپنے مختلف پھندوں اور ہتھ کنڈوں کے ساتھ پھانستا ہے۔ اگر کوئی سابقین میں سے ہونا چاہتا ہے تو اسے ہر چیز کو درگزر کرنا ہوگا، اسی وجہ سے اس امت میں سبقت کے خریدار کم ہیں۔ اگلی ہیڈنگ، مسلمان بہشتی اور جنتی دیگر امتوں سے زیادہ ہیں۔ بعض مفسروں نے یہ کہا ہے کہ آیت شریفہ جو گروہ سابقین کو پہلے کی امتوں میں زیادہ اور آخری امت میں کم بتا رہی ہے، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس روایت کے ساتھ تضاد رکھتی ہیں جن میں پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اہل بہشت کی 120 صفیں ہیں، جن میں سے 80 صفیں میری امت سے ہوں گی۔ یہ اس کا ریفرنس موجود ہے بحار الانوار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 200۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل الجنہ عشرون ومائۃ صف، یہ حاشی میں موجود ہے۔ آگے ہم دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا 120 صفوں میں سے 80 صفیں میری امت سے ہوں گی، یعنی 2/3 یعنی 2/3 حصے میں سے 2 حصے مسلمان کے ہوں گے۔ تضاد نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں روایت میں جو بہشتی اور جنتی استعمال ہوا ہے اس سے مراد اصحاب یمین ہے جو مسلمانوں میں زیادہ ہیں، لیکن سابقین یعنی سبقت لے جانے والے دیگر امتوں میں زیادہ ہیں۔
اور سچ یہ ہے کہ سابقین کی راہ جو کہ مشہور تعبیر کے مطابق شمشیر سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک گزرگاہ ہے، اور واقعی ایک عمر چاہیے کہ مجاہدہ کرے تاکہ سابقین میں سے قرار پائے۔ اگلی ہیڈنگ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ بہترین ہے۔ اس آیہ شریفہ کی دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین میں اولین اور آخرین سے مراد اسی امت کے اولین اور آخرین زمانے والے مراد ہوں، یعنی سبقت لے جانے میں اس امت کے پہلے زمانے کے افراد زیادہ ہیں، جبکہ اس امت کے آخری زمانے والے کم ہیں، یعنی اوائل اسلام میں سابقین زیادہ ہیں لیکن آخر کے زمانے میں کم ہو گئے۔ جتنا زمانے رسول سے نزدیک کریں سابقین زیادہ ہیں، اور جوں جوں زمانہ پیغمبر زمانہ پیغمبر سے دور ہوں گے سابقین بھی کم تر ہوتے چلے جائیں گے۔ اور بألفاظ دیگر یہ تمام باتیں اسی حدیث شریف کی طرف بازگشت کرتی ہیں جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خیر القرون قرنی ثم ما والاہا، یعنی کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ ریفرنس اس کا موجود ہے سورہ بقرہ نمبر 2 آیت نمبر 273، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ۔ آگے بڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ کنٹینیو ہو رہا ہے کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد میرے زمانے کے بعد کا زمانہ، یعنی جتنا پیغمبر کے زمانے سے دور ہوں گے اتنی ہی خرابیاں زیادہ ہوں گی۔ اگلی ہیڈنگ، مہاجرین نے دنیا کو نظر انداز کر دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اگر ملاحظہ کریں تو 400 آدمیوں نے اپنے گھروں کو کافروں یعنی مشرکین کے خوف سے چھوڑ کر پیغمبر گرامی کے ساتھ ہجرت کی اور اپنی ہستی اور سرمایہ کو پس پش ڈال دیا تاکہ اپنے دین کی حفاظت کر سکیں۔ مدینہ میں بہت تنگ دستی اور فقیری کے حالت میں فرمان خدا اور فرمان رسول کا اجرا کیا۔ جب زکوٰۃ سے متعلق خبر پہنچی، پیغمبر اس کے ذریعے سے ان کی ضروریات زندگی مہیا فرماتے تھے اور ایک مٹھی بھر کھجور سے گزارا ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی مدح فرمائی ہے اور پیغمبر کو سفارش کی کہ اپنی نگاہیں ان فقراء کی طرف سے نہ موڑنا۔ سورہ کہف 18 آیت نمبر 28۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ ان اصحاب میں سے کسی ایک نے پیغمبر سے اظہار کیا کہ کیا ہماری خوراک اسی ایک مٹھی بھر کھجور میں منحصر ہو کر رہ گئی ہے؟ تو رسول خدا نے فرمایا کہ میرے بعد دنیا کا رخ تمہاری طرف ہو جائے گا۔ حاضرین میں سے کسی نے پوچھا کہ کیا ہماری عمر کا جز بھی ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا یہ زمانہ بہتر ہے، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں دنیا پھر کہیں تم پر رخ کرے۔ اسی طرح ہوا بھی، یعنی کون سا فساد ہے جو پیغمبر کے بعد نہ ہوا ہو، اور کتنے امتحان ہوئے مال اور جان کے سلسلے میں جس میں پورا اترے۔ وفات سے قبل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع میں آئے اور اہل قبور کو سلام کیا، پھر فرمایا کہ تمہاری حالت پر خوشی ہے کہ کتنے اچھے وقت مرے، کیونکہ فتنے مسلمانوں پر کالے بادل کی طرح منڈلا رہے ہیں۔ سب سے برا زمانہ ہمارا زمانہ ہے۔ کتاب من لا یحضر الفقیہ کی روایت میں نقل ہوا ہے کہ امام امیر المومنین علیہ السلام نے آخری زمانے کے بارے میں، جو کہ امام مہدی علیہ السلام کے قیام سے پہلے کا زمانہ ہے، فرمایا کہ اس زمانے کی عورتوں سے مربوط ہے۔ فرماتے ہیں محاجبات عاریات، پردے میں رہنے کے باوجود عریاں ہیں۔ اس کے بعد وہ جملہ ادا کرتے ہیں جو کہ ہماری بحث سے مربوط ہے، وَهُوَ شَرُّ الْأَزْمَنَةِ، کہ وہ بدترین زمانہ ہوگا۔ آج فقط اسلام کا نام ہے، لا یبغی من الاسلام الا اسمہ۔ یہ سب تمام لوگ جو آخرت کی باتوں سے غافل ہیں اور سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک دنیا اہم ہے اور آخرت کو کھیل سمجھتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ، مومن کے لیے تکیہ اور راحت بہشت میں ہے۔
اب یہاں پر ہیڈنگ کے بعد اگلی آیت عربی میں لکھی ہوئی ہے جو کہ آیت نمبر 15 ہے سورہ واقعہ کی. آیت نمبر 15 اور 16 دونوں لکھی ہوئی ہیں. علی سرر موضونۃ متکئین علیہا متقابلین، یعنی اس کا ترجمہ پھر آگے تحریر نہیں کیا لیکن اس کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں آگے کہ جواہر سے مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. آئیے پڑھتے ہیں. سرر سریر کی جمع ہے، سرر سریر کی جمع ہے جس کے معنی تخت کے ہیں. موزونتا کا مطلب زرباف یعنی ایسا تخت جو کہ سونے اور جواہرات سے مزین ہوا ہے. اس کے اوپر ایک دوسرے کے سامنے تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. تکیہ اور راحت مومنین بہشت میں ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو سابقین یعنی سبقت حاصل کرنے والے ہیں، جنہوں نے دنیا کو تکیہ اور رہنے کی جگہ قرار نہ دیا ہو، ان جاہلوں کے برعکس جنہوں نے دنیا کو ہی آسائش گاہ سمجھ لیا ہے، حالانکہ دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے، کام کرنے کی جگہ ہے. اپنی خوشیوں کو بعد کے لیے رکھو. مومن کے لیے کوئی راحت سوائے ملاقات خدا نہیں ہے. لا راحت للمومن الا عند لقاء اللہ. جواہرات سے مزین تخت مومن کے لیے سلطنت ہے جو کہ بہشت میں ہوگا، جن کی لمبائی 60 ذرا یعنی 60 ہاتھ اور چوڑائی 40 ذرا یعنی 40 ہاتھ، جو کہ انواع و اقسام کے جواہرات، لولو و یاقوت و مرجان سے آراستہ ہوگا، جس کا ایک دانہ کسی بھی سلطان اور بادشاہ کے پاس نہ پایا گیا ہوگا. غرض کے متکئین یعنی تکیہ لگانے والے کا اشارہ ہے کہ آرام اور استراحت کی طرف، کہ مومن کا آرام اور استراحت آخرت میں ہے، کیونکہ سابقین کے لیے دنیا میں زحمت اور مجاہدے کے علاوہ کوئی چیز نہ تھی. یہ لوگ دائمی طور پر اپنے نفس سے جنگ کرتے اور حرام کے ترک اور واجب کی انجام دہی میں مجاہدہ کرتے، ہر طرح کی غفلت کو ترک کرتے اور یاد خدا کرتے. ان کے تمام اعضاء و جوارح شریعت کے اختیار میں تھے. ان کی آنکھیں، کان اور زبان اختیار میں تھیں. نہ صرف خدا کی رضا کے لیے کام کرتے تھے بلکہ بعض اوقات مباح کاموں سے بھی پرہیز کرتے تھے تاکہ سفر آخرت میں بوجھ نہ پڑ جائے. بہتر ہے کہ اس کی تفصیل حکایت کی ضمن میں بیان کی جائے. ہیڈنگ: حضرت یحییٰ علیہ السلام پیغمبر کی شیطان سے گفتگو. جب ابلیس حضرت یحییٰ کے سامنے آشکار ہو گیا مختلف شکلوں اور لباس کے ساتھ، تو حضرت یحییٰ نے اس سے پوچھا کہ یہ محدود لباس اور شکلیں کیا ہیں؟ یہ مختلف پھندے ہیں جس سے میں اس کی مناسبت سے فریب دیتا ہوں. یہ شیطان نے جواب دیا. حضرت یحییٰ نے پوچھا کہ کیا میرے لیے بھی کوئی پھندہ ہے؟ شیطان نے کہا ہاں ہے. حضرت یحییٰ جن کو خدا نے 4 سال سے حکمت عطا کی تھی، یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی کوالٹی. آپ نے فرمایا کہ کس طرح؟ تو شیطان نے کہا جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کے سامنے آتا ہوں تاکہ آپ زیادہ لقمہ اٹھائیں اور کھائیں، تاکہ زیادہ کھا کر سوئیں اور عبادت کے لیے دیر سے اٹھیں. یہ وہ مباح کام ہے جو کہ عبادت کی راہ میں رکاوٹ ہے، اگرچہ مختصر صحیح، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام نے عہد کیا کہ جب تک زندہ رہیں گے رات کو سیر ہو کر نہ کھائیں گے، اور شیطان نے بھی عہد کر لیا کہ کبھی بنی آدم کے سامنے اپنا راز فاش نہ کرے گا. بہرحال مومن کامل یعنی سابقین دنیا میں زحمت میں ہیں. یہ اس وقت راحت میں ہوں گے جب اس تخت پر جس کو خدا نے ان کے لیے معین کیا ہے تکیہ لگائیں گے. بحار الانوار کی 3 جلد میں مروی ہے کہ جب مومن کی میت کو غسل کی جگہ پر رکھا جاتا ہے تو مومن کی روح اس کے اوپر ہوتی ہے. تو فرشتہ روح سے کہتا ہے کہ تو کیا چاہتی ہے کہ تجھے اس بدن میں دوبارہ بھیج دیا جائے؟ تو روح کہے گی نہیں، میں نے تو ابھی اس سے پیچھا چھڑایا ہے، 1 عمر زحمت کی ہے، 1 عمر نہیں سو سکی اور عبادت کی وجہ سے رات بھر جاگ کر گزاری. اگلی ہیڈنگ ہے
مومنین کی محبت کی لذت ایک دوسرے کے ساتھ. متقابلین یعنی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہونا. تقابل ایک دوسرے کے سامنے ہونا بہشت کی نعمتوں میں سے ہے. ایک نعمت یہ ہے کہ مومنین ایک دوسرے کی موجودگی اور ان کے آمنے سامنے رہ کر لذت اٹھائیں گے اور ایک دوسرے سے باتیں کر کے لذت اٹھائیں گے اور ان انوار الہی سے جو کہ اس کے دوست میں ظاہر ہوگا اور دوسرا دوست بھی بہرہ مند ہوگا. بہشت میں کسی قسم کا کینہ اور حسد نہ ہوگا. سب آپس میں بھائی بھائی ہوں گے. مومن کے مقام سے نہ صرف یہ کہ حسد نہیں ہوگا بلکہ اس کے مقام سے خوشحال ہوں گے. جہنمیوں کے بالکل برخلاف، جہاں پر ایک جہنمی دوسرے جہنمی کی مجاورت اور ہم نشینی میں ہوگا. ہر کوئی اپنے زنجیروں میں دکھ درد میں ہوگا اور روایت کے مطابق اپنے شیطان کے ساتھ زنجیروں میں جکڑا ہوگا اور زبانوں اور گالیوں کی وجہ سے گرفتار ہوگا. رسول اللہ فرماتے ہیں جہنمی اپنے پڑوسی کے ڈر سے کہ کہیں وہ اس کے غم میں خوش نہ ہو نالہ و فریاد نہ کرے گا. وَمَعَ الشَّيَاطِينَ فَلَا تَغْلَيْنَ کہ آیا ہم شیطان کے ساتھ زنجیر نہ پہنا کہ خدایا ہمیں شیطان کے ساتھ زنجیر نہ پہنا. اگلی ہیڈنگ اہل بیت کے ساتھ پڑوسی ہونے کی نعمت. بہشت کی 3 نعمتیں ایسی ہیں جو سب سے بالا تر ہیں. پہلی نعمت خلوت یعنی جنت میں ہمیشہ رہنے کی نعمت. بہشت رضوان یعنی خوشنودی خداوند، خدا کی رضا حاصل ہے بہشتیوں کو جو کہ نعمت روحی ہے اہل بیت کے لیے. تیسری نعمت جس کو ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ نعمت یہ ہے کہ جنتی لوگ اہل بیت کے ہمسائے ہوں گے اور ان سے اور ان کے نور سے بہرمند ہوں گے. اگرچہ ہم خود کو اس لائق نہیں سمجھتے کہ اتنے کم عمل کے ساتھ اور اتنے سنگین بوجھ کے ساتھ اس مقام تک پہنچیں، لیکن حق کی رحمت اور آقاؤں کا لطف و کرم وسیع ہے. شفاعت اہل بیت کے طفیل. بے شک درس نمبر 14 ختم ہوا. عزیزوں، امید کرتے ہیں کہ اگلے درس کی اور اگلی آیتوں کی مزید تشریح کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.